السلام علیکم اینڈ آج 7 جولائی کی تاریخ ہے اور آج میں بیسکلی اردو کے اندر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل اور پاکستان کے مسائل کا حل، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اس ٹائم جو کہ میں دیکھ رہا ہوں، چونکہ میرے زندگی کا مطالعہ ہے اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کی عوام جون سی ہے لا قانونیت، میں اکثر اس جملے کے اوپر بڑی بات کرتا ہوں اور میں بڑا قانونی طور کے اوپر پبلک مینٹیننس آرڈر 1960 کے سیکشن 21 اور 24 کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نچوڑ پر پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم کیا حالات درکار ہیں، وہ یہ رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے، یہ ہمیں سمجھنے کی اشد ترین ضرورت ہے۔ آبادی کا یم غفیر اور لوگوں کی استدلالی، یہ سب کچھ اس طرح کے اقتدام ہیں کہ عوام ہم سے اور خود سے اور اپنے آپ سے باغی ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو پشے پست ڈال کر، اپنی بیک سائڈ پہ ڈال کر سڑک کے اوپر بغیر کسی مقصد کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یقین مانیں سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا کوئی ادراک نہیں ہوتا کہ ہم سوسائٹی کے، سول سوسائٹی کے، مسلم سوسائٹی کے اور دوسری دیگر سوسائٹیز کے کن لمحات اور کن واقعات کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، ہمیں کوئی اس بات سے سروکار نہیں ہے۔ جب میں نے ان چیزوں کا باغور مطالعہ کیا تو مجھے ایک اور چیز سے روح شناسی ہوئی کہ ہماری عوام کا کچھ ایک پہلو اس طرح کا بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ مقاصد کی لا امکانی اور لا حدود اور محدود محکومہ پائے جاتے ہیں، اور بے محکومی کا یہ عالم ہے پورے کے پورے اس ادوار میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد بذات خود اپنی آنکھوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوش نصب آپ کی آنکھوں کے اندر کی، کہ جب آپ کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا۔ میں اس بات کے اوپر بڑا حیران رہتا ہوں کیونکہ میں جو بھی کام پکڑتا ہوں میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کرنے کے پوزیشن میں رہتا ہوں، یا میں کر رہا ہوتا ہوں یا پوزیشن میں رہتا ہوں، مگر ایز اے انسان اور ایز اے اشخاصی طبیعت مجھے اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا، بینگ اے پاکستانی اینڈ انڈین اینڈ انسان سمجھ لیں کہ میرے ارد گرد کی جو عوام ہے وہ کن کن املاک زر میں مبتلا ہے۔ اب اردو ایک اس طرح کی زبان ہے جس کے اوپر گرفت انگیزی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر طلباء اور طالبات کا یہ معمول زندگی بن چکا ہے اس ٹائم کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور سکولز میں، کہ وہ لوگ اپنے ماں باپ کو یہ بتا کر گھر سے نکلتے ہیں کہ وہ تعلیم کی ڈگریاں لینے جا رہے ہیں، اور ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہوٹلز میں ملوث ہوتے ہیں۔ کئی ہوٹلز کے اندر وہ جنسی تشدد اور جنسی تشدد کیسز میں پائے گئے ہیں۔ گھر والے اور اپنے گھر والوں کو گھر سے یہ کہہ کر آج کی بچی اسکول اور کالج جا رہی ہے کہ وہ ایک تعلیم یافتہ اور ڈگری ہولڈر بننے کے چکر میں۔ اب مجھے اس بات سے بہت زیادہ پریشانی ہے اور روح پوش پریشانی ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جوان بچے اور جوان نو عمر بچیاں ان چکروں میں ہیں کہ کسی طریقے سے ماں باپ سے جھوٹ بول کے
अपने मैसेंजर फेसबुक के ऊपर अपने चैट रूम्स में मुख्तलिफ उन्होंने जिनसी ताल्लुकात के दिमागी खुलियों वाला एक जुज़ बना लिया। अब उस पूरे सर्कल के अंदर मुझे ये बात नहीं समझ लगी अभी तक, जिसको मैं समझने से आ रही हुआ हूँ कि जब इतनी ज़्यादा डोमेन्स हमने इंटरनेट पर बना ली तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम इंसान होने के नाते किन मामलात में तलबगार हैं। तलबगारी का ये आलम है कि अवामुन्नास जो कि अपने आप से बेआसरा, बेसरो समान, बे साजो सामान इमलाके हाजरा में मुब्तला है। ये देखिए आप मेरे घर के बाहर क्या हालात है। ये लोग उसके बाद अब ये बंदा साउंड सिस्टम एक्ट 2015 के जुर्म में मुलव्वस और पुलिस हुई हुई। मैं इस बात के ऊपर बज़ाते खुद कई दफ़ा नोटिस ले चुका हूँ वीडियो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत, और मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इल्तिजा करता हूँ बड़े आज़ाना तरीके से अपनी मोअज़्ज़ज़ अदालतों से कि साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015 तो आपने बना दिया, प्लीज़ थोड़ा सा उसका मुतालिया करें प्लीज़, ताकि इंसानियत की फलाह बहबूद के बारे में सोचा जा सके। घरों के अंदर छोटे छोटे लोगों के घर हैं और उनके अंदर कई अशख़ास ज़ेर तासीर हैं, ज़ेर गौर हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो परेशान हैं आवाज़ों की पब्लिक न्यूइसेंस के जुर्म से। मैंने कहा पब्लिक न्यूइसेंस जुर्म से। अब मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि पब्लिक प्राइवेट न्यूइसेंस में तो आवाम पहले ही मुब्तला पाई जाती है। जो लोग शोर गुल के आदी हों वो क्या चीज़ याद करते होंगे और वो क्या कारोबार करते होंगे, मुझे इस चीज़ की कोई ख़ासी और कोई मखसूसा समझ नहीं है। अब दूसरा मेरा ये प्रॉब्लम है जो कि मेरा प्रॉब्लम बन चुका है कि जब आप, और ये यकीनन आपका भी प्रॉब्लम होगा जो कि आप लोग जिसको आप समझने से इनकारी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोग कमरे के अंदर सोने जाते हैं अपने कमरे के अंदर, तो आपको मालूम होता है कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो कि पाए जाते हैं इर्द गिर्द के लोग, वो उन्होंने आवाज़ों का इतना गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है कि शोर गुल और जुर्म के अंदर मुब्तला है, और पुलिस जो सी है वो उनको बजाय अरेस्ट करने के, पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है लेकिन पुलिस नहीं अरेस्ट कर रही उनको। मैं परेशान कि क्या मुतालिया किया होगा सबने कानून का कि जब वो देख रहे हैं कि घरों के बाहर और सरकारी इमलाक और दूसरी प्राइवेट इमलाक के अंदर ये मामलात ज़िंदगी बन चुके हैं कि लोग जो उनसे हैं वो शोर व गुल के आदी हैं और शोर में इंजॉय करते हैं। जिस कौम की ज़िंदगी का ये हालात हों कि उनको शोर में मज़ा आता हो, वो क्या उनके दिमाग के खुलिये कितने बंद होंगे उनको इस बात का कोई पता ही नहीं। उनकी दिल की शरियानें कहाँ तक जो सी हैं वो फोत हो चुकी हैं, उनको आइडिया नहीं है इस बात का कि उनके साथ हो क्या गया। ये इतनी, और ऊपर से पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर 1960 का ये हाल है कि वो सेक्शन 21 और 24 लगाने की बजाय अवाम जो उनसी सड़कों के ऊपर इंजॉय करती फिरती है, और पुलिस तो कुछ नोटिस लेने की आदी नहीं रहेगी। ट्रैफिक पुलिस लॉज भी हैं, लोग ट्रैफिक पुलिस लॉज को फॉलो करने के चक्कर में नहीं हैं, दूसरे लॉज भी हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं कि पुलिस, सिविल पुलिस भी होती है जो कि आवाम को पता ही नहीं है कि सिविल पुलिस भी पाकिस्तान में मुय्यन होती है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी होती हैं। मैं चाहता हूँ कि, और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में लोग सिविल आर्म्ड फोर्सेस की जो उनसे सोचें। इसी तरह मुझे इस बात पे से भी बहुत अपनी ज़िंदगी में तजर्बा गुजरा जो कि बड़ा हैरत अंगेज़ तजर्बा रहा मेरा। 2016 के साल में, माली साल 2016 में, मैं अदालत में नया कानूनदान बना और प्रैक्टिस करते करते सिविल अदालत लाहौर पहुंचा, जो कि मेरा कमाल का तजर्बा हुआ। और मैं उस तजर्बे से आज तक मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ कि एक आर्मी कर्नल की वाइफ अदालत के अंदर धक्के खाती हुई तारीख लेने गई, और मैं वहाँ पे अल्लाह की तरफ से
वहाँ मैं किसी केस में फिर रहा था अपने दोस्त के साथ, 4-5 मेरे माशाल्लाह अहबाब थे, उनके साथ मैं वहाँ पर केसेस के सिलसिला में जाया करता था और अभी भी जाता हूँ। तो वहाँ जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि वो जो आर्मी कर्नल साहब वफ़ात पा चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे एक एमएनए साहब ने कब्ज़ा किया हुआ। अब मुझे जब ये बात पता लगी तो मैंने अपने मैडम को कहा कि मैडम, आप ये केस जौन सा है इसको मुतलका अदारे को मत दें, आप जौन सा हाई कोर्ट से रुजू करें। तो उन्होंने मेरी बात को उस टाइम नहीं माना, 2016, क्योंकि लोगों को मेरी कानूनी हैसियत का कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भी जानता हूँ, प्रोसिक्यूशन एक्ट 2004-5 के तहत, और मैं सिविल लॉज पे भी कमांड रखता हूँ और मैं क्रिमिनल लॉज पे भी रखता हूँ और टैक्स पे भी रखता हूँ। जब मैंने इन सब चीज़ों को बगौर प्रैक्टिकल मुतालिया किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, और अभी भी करना पड़ता है क्योंकि कानून के ऊपर किसी की मुकम्मल कमांड नहीं होती, जारी रहती है। अब साथ ही साथ ये मसला बन गया कि जब मैंने देखा कि लोग जो से काम करना चाह रहे थे और जो काम करने वाले ईमानदार लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़े हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये बना, फिर मैंने उसी चक्कर में, मैं अपनी बात करता हूँ, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 का बगौर 2-3 साल मुतालिया किया तो मुझे पता लगा कि वो तो पुलिस के हक़ में, वो तो जोन सा है, वो तो डिपार्टमेंट्स के हक़ में, वो तो इनफरादी क़ुव्वत के हक़ में है ही नहीं। फिर मैंने सीपीसी का मुतालिया किया तो मुझे पता लगा कि वो भी डिपार्टमेंट के हक़ में है, वो तो इनफरादी क़ुव्वत के हक़ में ही नहीं है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। फिर मैंने लिमिटेशन का एक्ट किया मुतालिया 1908 का, उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा साल लगे मुतालिया करने में। और फिर मुझे पता लगा कि उसका सेक्शन 5 के सेक्शन 5 के ऊपर पूरी कौम फंसी हुई है। लिमिटेशन एक्ट 1908 पे सेक्शन 5 के ऊपर कंडोनेशन ऑफ डिले एक लाइन है सेक्शन की, जो कि पूरी कौम इसके अंदर मुब्तला है। आज तक इस कौम को ये नहीं समझ लगी कि हाउ टू कंडोन द कंडोनेशन ऑफ डिले वाइट सेक्शन 5, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि जो प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है तो आपकी आंखें बाहर आ जाती हैं। अब इसके बाद जब मैंने फिर मुतालिया किया तो मैं आइन के ज़ेर एहतमाम आ गया मुतालिया करते करते, और मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने आर्टिकल 199 का मुतालिया किया तो मुझे पता लगा कि सिविल केसेस का ये हाल है कि वो जजेस तो उसको देखने को तैयार हैं, वकला भी उसको देखने को तैयार हैं, पर जो साइल है वो फाइल करने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। वो कहता है कि मैंने इस केस के ऊपर तारीख पे आना ही नहीं है, ये वकील खुद देखे। जब वकील उसके ऊपर जाता है तो साइल उसको पैसे देने से इनकारी होता है। मैंने अक्सर वकला हजरात को भी इस बात से मुतला किया है कि अवामुन्नास जिसका नास बजा हो, इस अवामुन्नास को इसलिए नास कहते हैं कि इनका नास बजा होता है। ये उर्दू का जुमला है जो कि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं। अवामुन्नास, नास का मतलब ये नहीं है कि फलाह बहबूद, नास का मतलब ये होता है कि इनका नास बजा हुआ, नास तो इनसे तरीके से मिले। तो अब जब ये चीज़ों का मैं मुतालिया कर बैठा तो मुझे फिर एक और बात से रूह गर्दानी हो चुकी कि हमारी आवाम जो सी है वो पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर 1960 के ज़ुमरे के अंदर आ चुकी है। और मैं इस बात की बड़ा बगौर मुतालिया कर बैठा हूँ कि यहाँ पर रेंजर के ब्रिगेड कर्नल को मुतला किया जाता है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के तमाम सूबाई और पाकिस्तान के तमाम वफाकी काबीना की जितनी भी इमलाकी गवर्नमेंट वफाक की इमलाकी ज़मीन है उनके ऊपर जोन सा है कानूनी तौर के ऊपर कब्ज़ा किया जाए, और वो कब्ज़ा जोन सा है वो फ़ौजी और दूसरे जुडिशल ऑफिसरान का होगा। क्योंकि इसके पीछे भी एक हमने डॉक्ट्राइन रखी है कि अवाम जोन सी है वो अपने आप को अवाम नहीं समझती, घर से बाहर, घर के अंदर भी नहीं समझती अब तो। और दूसरी ये मसाइल बने हुए हैं कि शरीफुल नफ्स जो इंसान है, शरीफुल नफ्स एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि कोई भी नेक रूह। इसका मतलब ये नहीं है औरत मर्द या कोई और जिन्स। शरीफुल नफ्स का मतलब होता है कोई भी नेक रूह।
اب شریف النفس کے لیے یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے وقت کو کس طرح گزارے اور کس طرح وہ خوش رہے اور کس طرح وہ اپنی زندگی کے اندر ایک مستقبل کی خوشی کے زائل غور درجے میں حل ہو جائے۔ جب میں نے ان ساری چیزوں کو بڑا باریک بینی سے اور درویشی نظر سے دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ عوام بہت زیادہ خوش ہے، جو کہ پریشان بن کر سڑکوں پہ پھر رہی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ دو مسائل اکٹھے آ گئے۔ میں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے NGOs کا لاء پڑھا تو مجھے پتہ لگا کہ عوام بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے، اور پیدا کرنے کے اندر بھی عوام کا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے، جو کہ یہ بعد میں دیگر لافانی حقائق کے اوپر مبنی کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں جب میں پیش در پیش معلومات میں اضافہ کرتے چلا تو مجھے پتہ لگا کہ انسان اب اس طرح کی ایک لا حقیقی اور حقائق پر الفت انگیز تقاریر میں مبتلا ہے کہ اس الفاظوں کا چناؤ بھول چکا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ میں زیر بحث رہا اپنے ساتھ کئی دن قانونی حقیقت میں حقائق میں، تو مجھے ساتھ ایک میری معلومات میں اضافہ ہوتا گیا کہ یہ کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ جب میں نے دیکھا کہ عوام تو جو سی ہے وہ بے آسرا بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بے آسرا تو یہ ہے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو تو آسرا دے کر بھیجا ہوتا ہے کسی کے آسرے کے لیے۔ تو آسرا کس آسرے سے آسرا بن جائے، بات تو ایسے ہے۔ تو تعلیم و تربیت کے کچھ فتنہ انگیز تیر اس طرح جسم کے اوپر مبلوس ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ پبلک ڈپارٹمنٹ میں کیا فرائض انجام دے رہا ہے۔ اس لیے میں اس چیز کے اوپر بڑا باغور بات کرتا ہوں کہ ہماری عوام جو کہ شر پسندی کی ایک حد کے اوپر بیٹھی ہے اور کسی بھی مخصوص متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اندر رہ کر کام نہ کرنے کی عادی ہے، جب بھی ان سے کسی بھی مبینہ طور پر بات کی جائے کہ آپ کس معاملے کے اندر مبلوس ہیں، تو یہ آگے سے جواب دیتی ہے ہماری عوام کہ ہمیں اپنے بڑے مسائل ہیں۔ ہمیں اپنے بہت مسائل ہیں، لیکن ہم نے کسی کے مسائل نہیں سنے۔ پھر اسی کے ساتھ میں نے اور حساب لگایا۔ حساب مجھے اس لیے لگانا پڑ رہا ہے کہ یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ کسی نے تو کام کرنا نہیں، تو کسی کو تو کرنا ہے۔ اب کسی کا کام نہ کرنے سے کسی کا کام تو نہیں نہ رکے گا۔ اب کسی کے کام کرنے پر کسی کو کام کیوں نہ کرنے دیا جائے، جبکہ کسی سے کوئی کسی کا مفرور نہیں۔ تو یہ وہ الفاظی جملہ بازی ہے جو کہ میں عوام کے بارے میں سیدھا زمین کے اوپر درپوش کر رہا ہوں، تاکہ عوام کو مطلع کیا جا سکے کہ وہ پاکستان کے اندر کیا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میں یہ تقریر اس لیے اتنے سکون اور پراطمینان طریقے سے ادا کر رہا ہوں کیونکہ ہماری عوام سکون میں رہنا پسند بھی نہیں کرتی۔ اب دوسرا مسئلہ تو پھر میں نے دیکھا کہ مسائل در مسائل تھے اور انسانوں کے اوپر درپوش ہوئے بیٹھے تھے۔ اب مسائل پہ مسائل اور انسان سمجھنے کو تیار نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ اس طرح کی تقاریر ٹی وی پہ کی جاتی ہیں۔ اچھا، میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ عوام الناس سے، کہ جب آپ بند کمروں میں بچے پیدا کرنے میں ملوث ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کے گھروں کے اندر، سوال یہ میں کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ کو ایک دم غربت کہاں سے یاد آتی ہے؟
15, 20, 30, 40 साल गुजारने के बाद बंद कमरों में जना बिल नफ्स, जना बिल गिर्द में मुलव्वस रहने के बाद आपको एकदम पता लगता है कि गुर्बत होगी, और आप चीख चीख के इर्द गिर्द की सोसाइटी को बताते हैं गुर्बत होगी, गुर्बत होगी, गुर्बत होगी। पहले कहाँ होते हैं? वो कौन सी ऐसी जाए मखसूस है जहाँ आप बजाते खुद अपनी ज़ुबानों के समेत पाए जाते हैं? इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे पब्लिक नोटिस लेना पड़ा। सेक्शन 21 और 24 पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर 1960 के तहत, जिसका मुताला पूरी रात मुझे करना पड़ा गुज़िश्ता 6 जुलाई को, और उसके तहत मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 2 और क्लॉज एन और क्लॉज एम के तहत ये बात करना बड़ी जायज़ समझी कि जब हमने किसी की बात को समझना ही नहीं तो हम किसी को समझाएं क्यों? और शोर गुल के हम इतनी आदी हैं कि हमारे जो जहन के अंदर न्यूरो साइंस हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो डेड सेल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। 92 to 93% पाकिस्तानी को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उनकी न्यूरो ब्रेन सर्जरी बहुत ज़रूरी है। न्यूरो ब्रेन सर्जरी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं। न्यूरो ब्रेन सर्जरी आपकी तब होती है जब आपके ईयर फंक्शनिंग लॉस हो जाता है, और मैंने अक्सर ये बात की है कि जब पंजाब मेंटेनेंस ऑफ साउंड रेगुलेशन एक्ट 2015 के सेक्शन 3 और 4 का एप्लीकेशन का मेरी नोटिस नहीं लिया जाएगा ऑनलाइन, तो किस तरह पंजाब पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज जो सा 2005 के तहत जो सा है वो अपने अंजाम को पाया तकमील तक पाकिस्तान के हक़ पे सरफराज कर पाएंगी। तो बात ये है कि हम अवामुन्नास के लिए काम करते हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो सी है वो अपने लिए कुछ सोचती नहीं है और हमें एक साइड लाइन बेस पे लगा देती है, और उसके बाद कहती है कि जो सा ये लोग जो से हैं ये पब्लिक को पब्लिक समझते नहीं है। ऐसी बात नहीं है। पब्लिक खुद की इज्जत भी नहीं करवाना चाहती। मसला ये है, जब आप इज़्ज़त ही नहीं करवाना चाहते तो फिर आपकी इज़्ज़त करे क्यों? फिर अदारे क्यों आपकी इज़्ज़त करें? अब इसी के साथ मैंने देखा कि अवाम ने जो सा वो इस तरह के अल्लाह अकबर इस्तग़फ़ार इस तरह के ज़हन और गद्दी नशीन बैठाए हुए हैं मसाजिद के अंदर कि आप सोच नहीं सकते कि कहाँ पे अवाम जा रही है, जो मैंने देख ली है अपनी इतनी सी ज़िंदगी में। अब गद्दी नशीनों का ये हाल है कि उनको ये नहीं पता कि वो किसकी गद्दी पे बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, और वो गद्दी का मकसद क्या है। दूसरा मकसद ये है कि जगह जगह के ऊपर दरबार हैं जिसे वर्शिप प्लेस कहते हैं। मैंने अक्सर इस पॉइंट के ऊपर बात की है और मैं पीट पीट के मर गया हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को ये नहीं आज तक पता चल सका जब का पाकिस्तान बना है कि किसी भी जगह के 10 यार्ड से ऊपर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, 10 यार्ड्स। अब आप ये देखें, ये मेरे घर के बाहर जो सब ये क्या ये नशई जो से हैं, नशा करके ये बेचते फिरते हैं और पुलिस क्यों नहीं पकड़ती इनको? मैं तो तंग हूँ। ये अदारे क्यों नहीं इनको अरेस्ट करते, इनको पकड़ के इनको क्यों नहीं मारते डंडे? मसला मेरे लिए ये बना हुआ है। अब ये लोग तो जो उनसे हैं वो जलीलुल नफ्स हैं। अब इन्होंने काम भी वो पकड़े हुए हैं जिससे तरक्की ना हो पाकिस्तान की। भाई देखो, काम वो करो जिससे तरक्की हो। अगर तुम लोग गरीब पैदा हुए हो तो कुछ तरीके ढूंढ के उसको अपने आप को अमीर करो, बजाय इसके कि तुमने खुद को अमीर करना है। तुम लोग जो सा लोगों के ज़हनों के अंदर उनकी न्यूरो से खेलने के चक्कर में पड़े रहते हो, तो ये जुर्म है। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मैं बहुत बोलता हूँ इसके ऊपर, जिस पर तकलीफ़ होती है आवाम को, और मैं इनको तकलीफ़ देता हूँ कि 1960 के तहत ये नोटिस दिया जा रहा है कि ये जो पब्लिक प्लेस के अंदर जो पुलिस ऑफिसर हैं और ये जो एसएसपी हैं जो अप्लाइड है पाकिस्तान के अंदर, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों है? ये अरेस्ट करें जितने भी फेरी वाले हैं, जितने भी ये रोडों के ऊपर चक्कर लगाते हैं, लोया ले लो, रद्दी ले लो, इन सबको अरेस्ट किया जाए। जितने सड़कों के ऊपर फल बेचते हैं, एक मखसूस मार्केट होनी चाहिए, उधर फल बेचा जाए। उसके अलावा अगर कहीं फल बेचा जाए तो उन लोगों को अरेस्ट किया जाए फौरी। क्या कर क्या रहे हैं ये? इनके पास इतनी प्रॉपर्टियाँ क्या हैं, कहाँ से आई हैं? इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैं फेरी वाला
اور میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ پھل فروش جو ان سے ہیں کہ یہ جو ان سے سڑکوں کے اوپر کام تو ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں، پراپرٹیاں ان کے پاس بہت ہیں، یہ نشے بیچتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، یہ اینٹی نارکوٹک ایکٹ 1997 کے تحت سیکشن 5 میں اور 6 میں اپلائی کر جاتے ہیں، اور سیکشن 52 کے تحت ان کو گورنمنٹ کارڈ دے، جتنے بھی پھیری والے ہیں، جتنے بھی جو ان سے سڑکوں پہ پھرتے ہیں، سیکشن 52 اینٹی نارکوٹک ایکٹ 1997 97 امینڈڈ 1 کے تحت گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں کارڈ دے کہ یہ نشئی ہیں، اور جس نے اور یہ اپنے ان کے اوپر لکھیں کہ ہم نشہ کرتے ہیں، اور نشہ کرنے کے بعد جو ان سے پھل بیچتے ہیں، تاکہ جو پھل خریدار ہے وہ یہ سوچے کہ وہ ایک نشئی سے پھل خرید رہا ہے، اور وہ ایک نشئی سے پھل لینے کے بعد اپنے گھر اپنی بچی کو اور بچے کو وہ نشئیوں سے لیا ہوا مال کھلا پلا رہا ہے، کیونکہ ان کا دماغ بند ہوا ہے۔ ان کو اس بات سے کوئی پاکستانیوں کی 91% اب 91% آبادی کا یہ حال ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ مر رہا ہے کوئی زندہ ہے۔ یہ اپنی دھن میں لگے پھرتے ہیں، بس نشہ کیا اور وہ جناب یہ وہ۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے سڑک کے اوپر گورنمنٹ کے لا کو سمجھنا ہی نہیں ہے تو آپ سڑک پہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ سڑک پہ الٹے ہو کے لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے 4-5 بچے کر پھینکے ہیں، آپ نے کتوں کی طرح، جس طرح کتے زندگی گزارتے ہیں، اور آپ پورے پاکستان کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے 5 بچے، ہمارے 10 بچے ہیں۔ مجھے تو اس چیز سے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ اگر آپ پھر دوسری طرف آپ اس چیز پہ فخر کیا، مجھے یہ بتائیے نا ذرا۔ مجھے اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی پہ فخر کیا، مجھے اپنی پبلک کیپیسٹی پہ فخر ہونا چاہیے، جو کہ ہے ہی نہیں پاکستان۔ مسئلہ یہ چڑھتا ہے کہ جب آپ پبلک کیپیسٹی میں جاتے ہیں تو پبلک اپنے آپ کو پرائیویٹ کیپیسٹی میں کنسیڈر کر لیتی ہے، جب آپ پرائیویٹ کیپیسٹی میں جاتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو پبلک کیپیسٹی میں لے جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات زندگی چلے ہوئے ہیں جس کا گورنمنٹ اب نوٹس لے گی، آرٹیکل 184A 1, 2, 3 آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے تحت لے نوٹس ان چیزوں کا، اور عوام الناس کو مزید ناس بجنا چاہیے تاکہ ان کے جو بچے ہیں ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے جو A+ لیا وہ کسی کھاتے میں نہیں میں لکھتا، وہ A+ لے پھرتے ہیں، ان کو نہ ان کی اردو کسی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح اردو میں بات کرنی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سمجھانا ہے کسی کو، کیا سمجھنا ہے کسی سے، وہ اپنی ایک دھن میں گرفتار ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دیکھو نا، یہ تیسرا کیس ہے ابھی میری اس چھوٹی سی تقریر کے تحت ہی، یہ ایک اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈکٹ آ گیا ہے جو کہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ وہ بچوں کے لیے روزگار کمانے کے لیے نکلے۔ بھائی اگر تم بچوں کے لیے روزگار کمانے کے لیے نکلے ہو تو لوگوں کی نیند کیوں حرام کر رہے ہو؟ کئی لوگ بزرگ ہیں، کئی جوان ہیں، کئی بچے ہیں، ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں انہوں نے پنجاب کے اندر، یہ چیخیں مار مار کے بھائی تم زہر کھا لو، ان کو گورنمنٹ زہر دے تاکہ یہ لوگ زہر کھا کے مر جائیں۔ کیونکہ مجھے اس لیے غصہ آتا ہے اس بات کے اوپر کہ جب کوئی کام کر کے پورا دن کسی دفتر میں گھر آ کے سونے کے چکر میں ہوتا ہے تو اس کی نیند بھی پوری نہیں ہونے دیتے، یہ اتنے بغیرت النفس ہیں۔ ان پڑھ ہونا جرم نہیں ہے، ان پڑھ ہونے کے ساتھ جہالت کے ساتھ پڑھائی کی نا سمجھی میں بھی جہالت پائی جا رہی ہے آج کل، اور کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے اس چیز کو، اپنی دن کے اندر گرفتار ہیں اور ملٹیپل رشتے لے پھرتے ہیں، اور زانی لڑکیاں ان کی توبہ میری، میں ان کو کہتا ہوں زانیہ بالنفس۔ اب بندہ کرے کیا، مجھے بتائیں کیا کرے؟ زانیہ بالنفس کو لے پھرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ زانی بالنفس مل جائے، پھر وہ ایک رشتے کا ادراک ہوتا ہے، اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ زنا بالوجود ہو گیا۔ میں بہت بڑا سائنسدان ہوں سوشل، تمہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے تم لوگوں کو۔ اب ایشو یہ ہے کہ جب میں نے ان چیزوں کو بغور مطالعہ کیا تو میرا تو دماغ چھلی ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اسلام کس چیز کے اوپر زور دیتا ہے، اور ہم نے کون سا اسلام بنا لیا ہے، پاکستان کا وجود کیوں تھا، اور ہمارے جو ان سے اتنے لیڈران شہید ہوئے وہ کس چکر میں ہوئے؟ وہ اس چکر میں نہیں ہوئے کہ اس طرح کے حرام النفس لوگ جو ان سے وہ ہمیں ذلیل کرتے پھریں، پوری دنیا کے اندر بست کرتے پھریں۔ ہم اس لیے نہیں آئے تھے، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک اس طرح کا قانون بنائیں، اور قانون لکھ کر میں نے عورتوں کے حقوق پہ قانون لکھا، انہوں نے آج تک عورتوں کے حقوق کو تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے ان کو ٹوائلٹ پہ لگایا، واش روم میں لگایا،
بچے پیدا کرنے کی مشین بنا دیا انہوں نے عورت کو، وہ بچے پیدا کر کر کے مر جاتی ہے، اور گدھے کی طرح، جیسے ایک گدھا ہوتا ہے اس طرح یہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسان چاہیے۔ اب ایسے کیسے ہوتا ہے؟ آپ کسی کو انسان سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور آپ کہتے ہیں ہمیں انسان کا بچہ چاہیے۔ واہ! آپ نے اپنی زندگی جو سی ہے وہ اس طرح گزار دی جس طرح جنگلی کتے ہوتے ہیں، اور آپ دوسرے لوگوں کو انسان بننے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اسلام کے سجے اور کھبے پاسے سے یعنی کہ جانب سے آپ گزرے ہی نہیں، اور آپ یہ چیز کا اندازہ لگاتے پھر رہے ہیں کہ انسان روز محشر میں کہاں پہ ہوگا۔ کمال ہے۔ اب میں تو ان چیزوں سے جو ہے وہ اتنا زیادہ اکتاہٹ کا شکار ہوں کہ بعض ٹائم میں ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے متواتر طور پہ ایکسرسائز میں ملوث پایا جاتا ہوں کہ کہیں میں ہی نہ لگا جاؤں، کیونکہ عوام کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میڈیکل سائنس جو سی ہے وہ نیورو سائنس کے اوپر مبنی ہے، اور نیورو سائنس جو سی ہے وہ میڈیکل سائنس پہ ہے۔ یہ تو زنا بن جبر اور نفس کے اندر ان کی عورتیں اور ان کے مرد دونوں مبتلا ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ اسی وجہ سے ان کے بچے ڈنگے آگے سے کورونا کے اندر ٹیڑھے میڑھے اور غلط پیداوار ہو گئی ہے جو ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، اور وہ کئی بچے تو اس طرح کے پیدا ہوئے ہیں کہ جو ان سے پیدائشی طور پہ نپنسک ہیں۔ اب نپنسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت جو سی ہے وہ بھی فارغ ہے اور مرد ہے وہ بھی فارغ ہے، اور یہ جو سے ہم نے جنگیں لڑنی ہیں، اور ہم نے کشمیر آزاد کرانا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ بابا قائد اعظم کے جو ہے وہ مزار کا جو حال ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو ہم نے ایک سیاسی نمائش بنا دی ہے۔ مجھے شرم آتی ہے اب یہ سارے معاملات دیکھ کے، جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو لوگ میرے دشمن ہوئے ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں بنے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں خوف ہی کسی کا نہیں رکھتا، نہ بھائی نہ، میں نہیں رکھتا، یہ سیدھی باتیں میں اس لیے کرتا ہوں۔ باقی رہی دوسری بات تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہے، اور آپ جو سا پبلک سیکٹر کے اندر جو سا منجن بیچتے پھرتے ہیں، تو جو سا آپ منجن بیچتے ہیں نا، میں اس منجن کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ میں سب کو رکھے، اور اگر آپ پاکستان کے حق میں کچھ بول نہیں سکتے تو پھر آپ پاکستان میں رہتے کیوں؟ میں نے بات کی پاسپورٹ ایکٹ 1974 کی، 1974 کی، کیونکہ پاکستانیوں کو 3 دفعہ سننے کی بیماری بھی ہے، میں اس پہ بھی دعویٰ کرتا ہوں۔ اب 1973 پاسپورٹ ایکٹ کے تحت اگر آپ پاسپورٹ ایکٹ میں رجسٹرڈ کراتے ہیں پاسپورٹ، تو مجھے آج تک اس پہ شرم آ رہی ہے، جو کہ میں واحد وکیل ہوں جس نے اس بات پہ بھی باغور مطالعہ کیا کہ پاسپورٹ ایکٹ 1974 کے تحت اگر کوئی بات بھی کنورٹ کی جاتی ہے، مطلب ہر بندے پاکستانی کا حق ہے کہ اس کے گھر میں اس کو پاسپورٹ جنریٹ کیا جائے۔ یہ ووٹ کے چکر میں جو سا شناختی کارڈ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، مجھے ان کے اوپر شرم آتی ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ 1974 کا لا یہ کہتا ہے کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے جو سے کسی کو پاسپورٹ بنا کے دینا چاہیے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ ووٹ کے چکر میں شناختی کارڈ اس کو ریلوکیٹ کر کے دیتے ہیں، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی اس پوائنٹ کے اوپر۔ بات یہ ہے اب سمجھنے والی کہ آپ نے ووٹ کے چکر میں اس کو شناختی کارڈ تو دے دیا، اور وہ ووٹ بھی دے آئے گا کسی نہ کسی بیوقوف کو، تو جس بھی بیوقوف کو ووٹ دے گا وہ اپنے باپ کے جو سے پیسے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس نے کوئی پبلک میں کام کیا ہی نہیں ہے، نہ۔ اب وہ تو زنا کے عارضے میں مبتلا ہے جو بیچارہ پبلک فیکٹر میں بیٹھا ہوا ہے۔ عورتیں انہوں نے اتنی پیدا کر جوڑی ہے کہ اب یہ بھی ختم ہو گیا کہ عورت اور مرد کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے آپ کردار میں اندر آئیں، آپ کردار کشی کر کے آپ لوگوں کو مت چتلائیں کہ آپ کیا چیز ہے۔ رہی بات آپ کے لوگوں کی، آپ کی عوام کی، تو یہ کوئی پریشان عوام نہیں ہے، یہ کہانی باز عوام ہے، اور یہ کہانیاں سناتی پھرتی ہے، اور ایکٹر اور ایکٹنگ کرنے میں یہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے۔ جب آپ اپنے حقوق کی بات کریں گے آپ کو آگے سے ایکٹنگ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، آگے سے ایک ایکٹنگ نما شخص آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ دیکھتے پھریں گے اس کو رشتے میں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ ان کے جو ذہن ہے نا وہ قلیل عرض و عارضہ دل میں مبتلا ہے، اور جوانی کے آغاز سے ہی یہ اس چیز میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ان کو
آج تک اس بات کا کوئی ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کہاں گزاری ہیں۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ مسلمان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کہاں گزار رہا ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو میں غلط ہوں، اگر میں صحیح ہوں تو میں بہت صحیح ہوں۔ یہ چوتھا کیس میں میرے گھر کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ، اس کی آواز سنیں، آپ سنیں ذرا اس کی آواز سنیں۔ یہ جو کیسز ہیں، یہ چلتے پھرتے جو سے یہ بزرگ ہیں، یہ جانب النفس، یہ اس چکر میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی عورت کو پھاڑ پھوڑ کے وہ جائیں، اور جو سی عورتیں بھی کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ آج کل تو یہ عام ہو گیا، یہ انہوں نے کیا، میرا تو دماغ خراب ہو گیا ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے۔ شاید یہ جنریشن گیپ ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے، پر میں اس پہ بھی غور کر رہا ہوں۔ بہرحال ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھا جائے اور پاکستان کے دو قیمتی مسائل کو سمجھا جائے، جو کہ 1960 پبلک مینٹیننس آرڈر اور